اللہ کے پیارے نبی فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں عیسائی لوگ خوبصورتی دیکھا کرتے تھے، یہودی لوگ مال دیکھا کرتے تھے، عرب کے اندر خاندان دیکھا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے کہا کہ دینداری دیکھا کرو، دینداری دیکھو۔ ارے دیندار عورت گھر میں آئے گی تو دیندار عورت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان اگر دوڑ جائے تو اللہ کو حاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک کے حج اور عمرہ کرنے والوں کو آرڈر دے دیا گیا کہ جب تک تم صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہیں لگا لو گے تمہارا حج نہیں، تمہارا عمرہ نہیں۔ دیندار عورت کا یہ مقام ہے میرے بھائی۔ دیندار عورت اگر آپ کے گھر میں آ جائے گی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ کے فرماتے ہیں کلھا متاع دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمیں کون سی چیز کو خزانہ بنانا چاہیے، کون سی چیز کو مال بنانا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مومنتا تعینہ علی امر الاخرہ۔ آپ نے فرمایا اپنے سینے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو، اپنی زبان اپنے منہ میں اللہ کا ذکر کرنے والی زبان پیدا کر لو، اور دیندار عورت کو بیوی بنا کے لے آؤ۔ بڑی طاقت ہوتی ہے عورت کے جذبات میں۔ کبھی کبھی مرد کی طاقت وہ کام نہیں کر پاتی ہے جو عورت کا آنسو جو کام کر دیتا ہے، عورت کی زبان جو کام کر دیتی ہے۔ کتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تیرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت ختم کرے گا۔ فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو، اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کی ماں ڈر گئی کہ اگر فرعون کو پتا چلے گا میرے لال کو بھی قتل کروا دے گا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت، تو اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے۔ پہلے اپنے بچے کو دودھ پلا اور دودھ پلا کے پانی میں ڈال دے۔ ہائے ہائے، ماں سے پوچھو ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک طرف فرعون کا ڈر ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے موسیٰ کی ماں تو پانی میں ڈال دے۔ ظاہر ہے پانی میں ڈالنے کے بعد کیا گارنٹی کہ وہ صندوق کہاں جائے گا؟ اللہ کا آرڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے آرڈر کو پورا کیا اور اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تو ذرا نظر رکھ دے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ہے، صندوق پانی میں چل رہا ہے، تیر رہا ہے، اور ندی کے کنارے سے حضرت موسیٰ کی بہن اپنے بھائی کی نگرانی کر رہی، دیکھو میرا بھائی کہاں جاتا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، جن کے گھروں میں بہنیں ہیں وہ بہنوں کی قدر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کے اوپر نظر رکھے ہوئے صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا کہ صندوق نظر آ رہا ہے، اپنی نوکرانی کو بھیجا دیکھو کیا ہے صندوق میں۔ صندوق کھولا گیا تو خوبصورت بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اتنے میں فرعون آتا ہے، فرعون دیکھتا ہے میری بیوی کی گود میں بچہ ہے، لڑکا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اے میرے شوہر، کتنا پیارا بچہ ہے، بہت سارے لڑکوں کو آپ نے قتل کرا دیا، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بچے کو قتل نہ کرائیے۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، آپ اس بچے کو قتل مت کروائیے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، مگر بیوی کی بات مان گیا کہ ٹھیک ہے چلو تم کہتی ہو تو چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ اب بچہ رو رہا ہے، دودھ پلانے والیاں آتی ہیں، گاؤں کے اندر جو دایا ہوتی ہیں دودھ پلانے والی عورتیں وہ آتی ہیں، بچہ کسی کا دودھ پینے کو تیار ہی نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ کی بہن وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے محل میں بلوایا، فرعون کے محل میں پہنچایا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں جاتے ہیں فوراً فرعون آرڈر دیتا ہے کہ تم کو تنخواہ دی جائے گی، تم کو سیلری دی جائے گی، تم کو اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ دشمن کے گھر میں رہ کر کے دشمن ہی کی تنخواہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو بیوی شوہر سے بہت کچھ بنوا سکتی ہے۔ اگر بیوی دیندار ہو، شرابی شوہر کی شراب چھڑوا سکتی ہے۔ بیوی دیندار ہو، بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، اور اگر بیوی بے دین ہو تو گھر کے ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتے ناتے میں دینداری کو ترجیح دو، پھر دیکھو آپ کے گھر میں کیسے برکت آتی ہے۔ آج گھروں کا سکون ختم ہو رہا ہے۔ بھئی میاں بیوی کا رشتہ سکون کا رشتہ ہے۔ اگر بیوی کو شوہر سے سکون نہیں مل رہا ہے، شوہر کو بیوی سے سکون نہیں مل رہا ہے، تو پھر شادی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس رشتے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ بیوی سے سکون ملنا چاہیے شوہر کو۔ شوہر بیچارہ تھکا ہارا جب گھر میں آئے تو بیوی کو چاہیے شوہر کے آنے کے پہلے وہ تیار ہو، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، شوہر کا استقبال کرے، اپنی مسکراہٹ سے شوہر کے غم کو دور کرے۔ اگر بیوی شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، جلسے میں جانا ہے تو 1 گھنٹہ میک اپ کرتی ہے، شادی میں جانا ہے تو 2 گھنٹہ میک اپ کرتی ہے، کسی پارٹی میں کسی تقریب میں جانا ہے خود تیار ہوتی ہے، اور شوہر کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی ہے، بیوی کو یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر دھیان نہیں دیتا ہے۔ شوہر کو دھیان دینے کے لیے اگر بیوی چاہے تو اپنے محبت کے ذریعے شوہر کا دل جیت سکتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اگر کوئی حکم دے تو بیوی اس کو مانے، اور شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کا حکم مانے، اور شوہر کی اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو آج میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو زلزلے آئے، ان زلزلوں نے ہمیں اور آپ کو یہ ڈرا دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ ان زلزلوں نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیا ہے، اگر ترکی اور سیریا کے اندر یہ زلزلے پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے شہر میں اور ہمارے اور آپ کے گاؤں میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، اور کل یہ تباہی ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ دن ہم کو بھی دیکھنا پڑ جائے۔ اور اللہ کے نبی نے تو قیامت کی نشانی بھی بتائی تھی کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مدرسے بند ہو جائیں گے، کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، کتابیں رہیں گی، مدرسے رہیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، اور علماء کا کام جاہل کریں گے۔ لوگ جاہلوں کو مفتی بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے، جو قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا وہ مسجد کا امام بنے گا، جو 1 نمبر کا چور اور بے ایمان ہے وہ مسجد کا متولی بنے گا۔ لوگ ذمہ داری غلط لوگوں کو دیں گے، جاہل عالم کا درجہ دیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ ٹائم بہت جلدی گزرے گا، سمے بہت تیزی سے گزرے گا۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور بہت زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور بہت زیادہ قتل اور خون خرابہ ہوگا۔ ابھی بنارس میں 1 مہینہ پہلے ایک واقعہ ہوا، 6-7 سال کا بچہ گھر جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ تھانے پہ جا کے رپورٹ لکھواتے ہمارا بچہ کل سے نہیں مل رہا ہے۔ 2 دن کے بعد بنارس کے ایک کوڑے کھانے کے پاس 2-3 بڑے پولیتھین کے پیکٹ میں بچے کی کٹی ہوئی لاش ملتی ہے۔
بچے کی لاش کے ٹکڑے ملتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے سے کھنگالا جاتا ہے، قاتل پکڑا جاتا ہے، قاتل کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پولیس پوچھتی ہے تو نے بچے کو کیوں مارا؟ قاتل کہتا ہے بچہ مجھے بہت چڑھایا کرتا تھا، میرا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا، میں اس سے بہت ناراض تھا اس سے، اور میں نے اسے پکڑ کے لے جا کے قتل کر دیا۔ حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی یہ اسٹوری صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، اس نے کس وجہ سے بچے کو قتل کیا، مگر آپ دیکھیے ذرا ذرا سی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، 5-5 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیوں انسان اتنا گر گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے گر گیا ہے کہ آج دل سے یہ احساس مر چکا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن ہماری زندگی کی پوری ریکارڈنگ اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں اوپن کی جائے گی، اور ہم نے زندگی میں جو اعمال کیے ہیں سب کھول دیا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے نام اعمال کو کھلی ہوئی کتاب بنا دیں گے، اور ہم بندے سے کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے تو اپنی کتاب کو پڑھ لے، تو دیکھ لے تو نے زندگی میں کیا عمل کیا تھا، آج تو خود اپنا حساب لے لے، ہم حساب نہیں لیں گے۔ اللہ کیا جو حساب ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی۔ ہماری عورتیں سونار کیا جاتی ہیں، اپنے ناک کی نتنی، اپنے ناک کی نتھیا اتار کر کے دیتی ہیں، سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتا ہے ناک کی نتھیا کا وزن کیا ہے۔ سونار کا ترازو معمولی سے معمولی چیزوں کو تول دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ترازو رکھا جائے گا، وہ ترازو سونار کے ترازو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، اس ترازو پر سامنے آ جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آج انسان اس دن سے نہیں ڈرتا ہے میرے بھائی۔ یہ زلزلے ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے بس اس کو سماچار کی طرح سن لیا، ہم نے نیوز کی طرح سن لیا کہ ٹھیک ہے زلزلہ آیا، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، شراب کے اڈوں پر شراب پینے والوں کی کوئی کمی نہیں، زنا کے اڈوں پر زنا کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہمارے دل کو پگھلانے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب مصیبتیں آتی ہیں، جب زلزلہ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب مہنگائی آتی ہے، جب ظالم حکومتوں کا دور آتا ہے، جب سونامی آتی ہے، جب کورونا وائرس آتا ہے، جب اس طریقے کی کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے بندوں کہ تم اللہ سے توبہ کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، اور شیطان نے تمہارے کالے کرتوتوں کو اتنا سجا دیا ہے کہ تمہیں اپنے کالے کرتوت بھی کالے نہیں لگتے۔ ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا میرے بھائی، تیز ہوائیں چلتی تھیں، بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی گھٹنے پر گر جاتے تھے، ہوائیں تیز چلتی تھی، اللہ کے نبی گھٹنے کے بل گر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم اجعلها رحمتا لنا ولا تجعلها عذابا لنا، اے اللہ یہ آندھی چل رہی ہے، یہ ہوا چل رہی ہے، اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اے اللہ اس کو عذاب مت بنانا، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے تو رحمت بنا دے۔ جب بھی آسمان میں بادل نظر آتے،
جب بھی تیز ہوائیں چلتی اللہ کے نبی کا چہرہ اتر جاتا تھا، آپ کے چہرے پر ڈر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بارش ہونے والی ہے، مگر آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، آپ کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا، یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ العذاب۔ عائشہ، جب میں تیز ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہوں، اے عائشہ میں ڈر جاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہے۔ ہواؤں کو دیکھ کر کے میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے کی ایسی امتیں بھی دنیا میں آئی ہیں کہ اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے، اور ایسی بھی قومیں دنیا میں آئی ہیں کہ آسمان میں بادل آیا اور ان کو لگا کہ یہ بارش ہونے والی ہے اور بادل برسنے والا ہے، لیکن وہ بادل ان کے اوپر عذاب بن کر کے آیا۔ اس لیے اے عائشہ، جب میں آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہوں اور تیز ہواؤں کو دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ ایک طرف ہمارے نبی کا یہ حال تھا اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ترکی کے اندر آیا ہوا یہ زلزلہ ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ اور ابھی کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، 7 سال کی ایک معصوم بچی سیریا کے زلزلے میں 3 دن ملبے کے نیچے دبی تھی اور 3 دن کے بعد زندہ نکلتی ہے اور ہوش میں آتی ہے، تو پہلا جملہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتی ہے، کم من ایام ما صلیت فیہا، کم من ایام ما صلیت فیہا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ 7-8 سال کی بچی کہتی ہے، کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس 7 سال کی معصوم بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اس مصیبت میں تھی، پتہ نہیں کتنے ٹائم کی میری نماز چھوٹ گئی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ عیش و آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ہم اللہ کو کیا بہانہ پیش کریں گے؟ اس 7 سال کی بچی نے ہمیں سبق دے دیا، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر ٹائم سے فرض ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا، اگر انسان کوما میں ہے، آپریشن تھیٹر میں ICU کے اندر ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن دماغ کام کر رہا ہے، اس حالت میں انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ وہ انسان اسی حالت میں لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ چونکہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ آج ہماری اکثریت نماز سے دور ہے، رات بھر تقریر سننے کے بعد صبح فجر کی نماز میں گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، اور یہ صرف آپ کے گاؤں کا نہیں، ہر گاؤں کا یہی حال ہے۔ چند بوڑھے اگر مسجد میں فجر کی نماز میں نہ پہنچے تو شاید مسجدوں میں فجر کی نماز میں تالا لگ جائے اور فجر کی نماز میں کوئی نہ آئے، مسجدیں کھلے ہی نہ، اگر یہ چند بوڑھے نہ پہنچے۔ ہمارے نوجوانوں کو تو رات میں فیس بک چلانے سے ہی فرصت نہیں ہے، رات میں 3-3 بجے چیٹنگ کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زلزلے ہمیں یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ آج اگر آپ کے پاس جوانی ہے، آج آپ کے پاس طاقت ہے، تو کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی، کل جوانی ختم ہو جائے گی، کل بال سب جائیں گے، کل بدن میں جھریاں پڑ جائیں گی، اور پھر آپ کا جسم جب کمزور پڑ جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا، کاش ہم نے جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ او میری پیاری نوجوان بہنوں،
او میرے نوجوان بھائیو، اس جوانی کو عشق اور محبت کے چکر میں نہ ڈالو۔ دنیا میں اللہ نے ایک ہی محبت کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ محبت میاں اور بیوی کی محبت ہے۔ باقی محبت کے نام پر جو بھی عشق اور محبت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ٹائم پاس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے نوجوان بھائیو، اپنی جوانی کو ان فضول کاموں میں نہ لگاؤ۔